یہ گل ختم نہیں ہوئی، حضرت مقداد نے بھی اخیر کر کے رکھ دی۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو قوم موسیٰ نہیں ہے، اور قوم موسیٰ سی نا جس ویلے اللہ تعالیٰ دے پیغمبر جناب موسیٰ نے فرمایا چلو جہاد کرنا ہے انہاں فرعونیاں دے نال، تے او پتہ کہ کیا انہوں نے جا کے اذهب، انہاں کہ آپ جاؤ، آپ کا رب جانے، ہاں ہونا قائدون، اسی تے اتھے بیٹھے ہیں، تسی جانو تہاڈا رب جانے، ہم تو ادھر بیٹھے ہیں۔ اے قوم موسیٰ نے جناب موسیٰ کو جواب دیا تھا، عرض کرتے حضور اسی کو بغیرت قوم نہیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح، اسی سچے تے سچے عاشق تواڈے، حضور ہم ان کی طرح نہیں ہیں۔ اور بنی اسرائیل علیہ نے آکھیا سی نا موسیٰ علیہ السلام کو کہ حضور چلو تسی جانو تہاڈا رب جانے، اسی تے بیٹھے ہیں، لیکن کہا کہ حضور ہم کہتے ہیں آپ بھی چلے، آپ کا رب بھی چلے اور ہم بھی چلے گئے۔ حضور تسی بھی ٹرو اسی بھی ٹرا دے تے تہاڈا رب بھی ٹرے، تے پھر دیکھو اسی دین اسلام تو بلندی کی نہیں دین دے پھر۔ یہ تاریخی جملے حضرت مقداد نے کہے تھے۔ حضرت سعد انصاری صحابہ وچوں حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے حضور ایک جملہ کہنا ہے ذرا اجازت ہوئے تھے، فرمایا کہو۔ عرض کرتے یا رسول اللہ بدر تے بدر رہ گیا وے، حضور بدر تے ایک کو تے اے میدان، حضور بدر تو بدر رہ گیا، حضور تسی اشارہ کرے مشرق کا آخری کنارہ کیوں نہ ہو، مغرب کا آخری کنارہ کیوں نہ ہو، اپنی جان آپ کے قدموں کی خاک پہ قربان کر دے گا۔ اے کنہ نے کیا سی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے گل ذرا پلے بننے والی گل جی قربان جاؤ، صحابہ دے جذبے نو لکھاں سلام ہو، یہ کیا خوبصورت منظر ہوگا، ایسا منظر تو کبھی چشم فلک نے بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ میرے مصطفیٰ مسکرا دیے، اگر میں حقیقت سے بولوں ایسا منظر تو کبھی آسمان نے بھی نہیں دیکھا ہوگا، ایسا منظر کبھی زمین نے بھی نہیں دیکھا ہوگا، کبھی چاند اور سورج نے بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ آج صحابہ مصطفیٰ کے قدموں کی خاک پر اپنی جانوں کا نذرانہ دینے کو تیار کھڑے ہیں۔ یہ ان کا عشق تھا، یہ ان کی محبت تھی، یہ ان کا سوز و قداس تھا، یہ ان کی محبت تھی مصطفیٰ کے ساتھ۔ اللہ اکبر، مسجد نبوی کے اندر گونج پڑ جاتی ہے، الجہاد الجہاد لبیک 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 کی صداؤں ساری گونج اٹھتی تھی پوری مسجد کے اندر۔ میرے مصطفیٰ مسکرا اٹھتے ہیں، اللہ اکبر۔ اللہ کے محبوب جب مسکرا دیے اب جنگ کی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ میں اپنی ملت کے نوجوانوں سے مخاطب ہوں کہ یہ دین دیکھو کتنی قربانیوں کے ساتھ پھیلا ہے، یہ کتنی محنتوں کے ساتھ پھیلا ہے۔ ابھی میں رکھنے لگا ہوں تاریخ، اب جب جنگ کی تیاری شروع ہو جاتی ہے نا، اللہ اکبر، ایک طرف جو چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں، ایک کی عمر 12 سال ہے، دوسرے کی عمر بھی 11 سال ہے، یہ دو چھوٹے ننھے بچے آتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اپنے اپنے نام لکھواؤ، اپنے نام جڑے نے وہ لہاؤ جنہوں نے جنگی چ جانا ہے۔ تے ایک بچہ آمدا ہے اپنے پنجیاں دے بال نہ سیدھا کھلو جاندہ ہے، کیونکہ پنجوں کے بال کھڑا ہونا تو بندے کا قد اونچا لگتا ہے۔ ایک بچہ کھلوتا ہے پنجوں کے بال کھڑا ہوتا ہے، عرض کرتا ہے حضور میرا نام بھی لکھے، میں بھی جہاد کرنے جانا ہوں، میں بھی جہاد کرنا چاہتا ہوں، میرا نام بھی لکھیے۔ حضور نے فرمایا تم ابھی چھوٹے ہو، وہ تو مشرکین عرب ہیں اور پورے جرنیل اور بڑے بڑے بہادر اور بڑے بڑے جنگجو لوگ ہوں گے، تم نے تو کبھی تلوار بھی نہیں اٹھائی، تم کہاں پہ چلنے کو تیار کھڑے ہو؟ جاؤ جا کے اپنی ماں کی خدمت کرو، اپنی ماں کی خدمت کرو گے اللہ تمہیں جنت عطا فرما دے گا۔ وہ کہنے لگا حضور میں چھوٹا ضرور ہوں لیکن اللہ نے مجھے کمال بڑا عطا فرمایا ہے۔ حضور میں آپ کے جوڑوں کے صدقے اللہ نے مجھے کمال بڑا عطا فرمایا ہے۔ سنو کتنی غیرت مند ماؤں کے بیٹے تھے۔ وہ بچہ کہتا ہے حضور میں چھوٹا ضرور ہوں، میں نے کبھی زندگی میں تلوار نہیں چلائی، لیکن ذرا اجازت تو دے کے دیکھیے، ماں کی خدمت کروں گا، جنت تو مل جائے گی لیکن جام شہادت تو نہیں نہ ملے گی۔ حضور جام شہادت تو نہیں نصیب ہوگی نا، میں تو جام شہادت چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم نوازی فرمائی اور کہا حضور میں عرض کروں
میں اپنی ماں سے اجازت لے کر آیا ہوں. میری ماں نے کیا جا تنوں میں اپنا دودھ معاف کیتا اور کہا جاؤ اور مصطفیٰ کے قدموں سے لپٹ جانا اور یہ کہنا کہ حضور میں اپنی ماں سے اجازت لے کر آیا ہوں, اور بیٹا کل جب پل صراط سے گزرو گے نا تو میں بھی فاطمہ الزہرا کے قدموں میں بیٹھ جاؤں گی اور میں کہوں گی کہ میرا بیٹے نے مصطفیٰ کے قدموں کی خاک پہ جان قربان کی تھی, اب تو میں تیرے قدموں میں آئی ہوں, فاطمہ الزہرا کو عرض کروں گی, ان کے قدموں میں بیٹھ جاؤں گی. اب بچے کی یہ باتیں سنی نا تو میرے مصطفیٰ بڑے لجپال تھے. حضور نے فرمایا آنے دو اس جوان کو, میں اس کا ظاہر بھی دیکھ رہا ہوں, میں اس کا باطن بھی دیکھ رہا ہوں, میں جانتا ہوں یہ کیا کچھ کرے گا, آنے دو اس بچے کو. اس بچے کا ایک اور بھائی تھا, اتنے میں وہ بھی آواز بلند کرتا ہے, عرض کرتا ہے حضور, وہ بھی پنجوں کے بل کھڑا ہوتا ہے, عرض کرتا ہے حضور میں بھی جنگ کرنے کے لیے تیار ہوں, حضور مجھے بھی قبول فرمائیے. حضور نے فرمایا تو زیادہ کمزور بچہ ہے, پیچھے ہٹ جا, تو بھی چھوٹا بچہ ہے, تجھے جنگ کرنے کا طریقہ نہیں آتا. عرض کرتے حضور میں اپنی ماں سے اجازت لے کر آیا ہوں, کرم نوازی فرماؤ, مجھے اجازت عطا فرماؤ, میں جنگ لڑنا چاہتا ہوں, میرے بڑے بھائی کو تو اپنی اجازت دے دی. حضور نے فرمایا وہ تم سے بہادر ہے, اب سنو. عرض کرتا ہے حضور اگر میری کشتی کروا کے دیکھ لے, اگر میں اس کو گرا دوں تو پھر. حضور نے فرمایا چلو ٹھیک ہے. بڑا ایک منظر بن گیا وہاں پہ مسجد نبوی کے صحن کے اندر, ان دونوں بھائیوں کی کشتی ہوتی ہے. اللہ اکبر, حضور سامنے بیٹھے ہیں, حضور مسکرا رہے ہیں, حضرت جبریل بھی حاضر ہو جاتے ہیں. حضرت جبریل بھی حاضر ہو کر نا وہ مسکرانا شروع کر دیتے ہیں. میرے مصطفیٰ نے فرمایا جبریل تو کہاں سے آ گیا آج, تو کہاں سے آیا ہے؟ عرض کرتا ہے حضور صرف آپ خوش نہیں ہیں, آپ کا رب بھی خوش ہو رہا ہے, آپ کا رب بھی ان بچوں کے جذبوں کو دیکھ کر مسکرا رہا ہے اور فرشتوں میں فخر